نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کے حوالے سے قرآن کی قسم کھا کے بہت بڑی بات وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر شک کرتے ہیں، آپ کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے کلام کو جو واقعی کلام الہی ہے اس پر بھی یہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو خود گھڑ لیتا ہے، تو خود جو ہے رات کو لکھتا ہے اور صبح لے آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دو خبر ایک وقت میں تھی، دو خبر ایک وقت۔ قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یہ جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، بے شک آپ ہی رسولوں میں سے ہیں، اور صرف رسولوں میں سے ہی نہیں ہیں بلکہ جو کلام آپ لائے ہیں یا جو عمل آپ لائے ہیں، جو اسوہ حسنہ آپ کا ہے، وہ جو اعمال و سیرت و کردار آپ کا، وہ بھی عین صراط مستقیم کے مطابق، جو آپ کا اتباع کرے گا، جو آپ کی پیروی کرے گا، وہ یقیناً راہ راست پر ہی رہے گا اور راہ راست کی ہمیں آخرت میں کامیابی دے گا۔ کہتے ہیں واللہ عالم کہ جسے ہم دنیا میں صراط مستقیم کہتے ہیں، جو اس پر چلنا شروع کر دے تو وہ سیدھا جا کے ٹچ کرتا ہے کہاں؟ پل صراط تک۔ واللہ عالم کہتے ہیں باقاعدہ مفسرین نے کئی دفعہ وہ نقشہ بنایا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے دنیا میں صراط مستقیم کا فیصلہ کر لیا چلنے کا، اب یہاں اس قرآن یاسین میں پڑھ کے کیا پتہ چلا صراط مستقیم کا فیصلہ اگر میں کروں گی تو کون سا راستہ اختیار کروں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کا، ان کا راستہ اختیار کروں گی تو یقیناً میں کس پہ ہوں گی؟ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے۔ اور جو صراط مستقیم پر ہو گیا گویا کہتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا انہیں پل صراط سے آگے پار کرا کے جنت میں پہنچا دے گا۔ آمین اللہم آمین، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس لیے آپ کو بھیجا گیا، دو باتیں کی تھی میں نے، ایک یہ کہ اسی چیز سے خبردار کرو جس چیز سے ان کے آباء و اجداد کو خبردار کیا گیا تھا، یعنی وحی الہی سے، سمجھ آ گئی نا بات؟ اسی چیز سے خبردار کرو ان کو جس چیز سے ان کے آباء و اجداد کو خبردار کیا گیا تھا، یعنی کیا؟ اللہ جو تمہیں پیغام، آپ کو پیغام بھیجتا ہے، جو وحی الہی آتی ہے، جو احکامات آتے ہیں وہی ان کو سناؤ، وہی بتاؤ۔ اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 20 دفعہ یہ بات ہے کہ لِتُنذِرَ بِهِ، آپ ان کو تنذر بھی، آپ تذکیر کریں، آپ سمجھائیں، آپ نصیحت کریں، آپ جو کچھ کریں آپ نے صرف قرآن کا استعمال کریں، بھی قرآن کو استعمال کر کے آپ نے جو ہے وہ ہر قسم کا کام کرنا، نصیحت کرنی ہے، دعوت دینی ہے، جو کرنی ہے اس میں استعمال قرآن کو۔ اسی لیے حضور کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ آپ نے کبھی ایک لفظ بھی نہ کہا، آپ کی زندگی میں جو بھی الفاظ، جو بھی بات، جو بھی کلمات آپ کے منہ سے نکلے وہ سراپا قرآن کی تفسیر تھے اور سراپا قرآن تھے۔ تو یہ کہ ہم نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کو بتایا دو چیزیں، ایک یہ کہ ہم نے اس لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے کہ آپ اس قوم میں جائیں جس قوم کے آباء و اجداد کے پاس نذیر و بشیر نہیں آئے تھے، ایک اس کا یہ مطلب ہے ما انذر، نہیں ڈرایا گیا، اور ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو خبردار کیا گیا تھا اسی طریقے سے آج آپ کو ان کو بھی خبردار کرنے۔ اور یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں سن لو، اہل مکہ مشرکین مکہ سن لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا گھڑا نوا نہیں ہے، یہ نازل ہوا ہے کس پر؟ اس کی طرف سے
العزیز الرحیم۔ العزیز وہ ہے، یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے کہ تم اس کو دھتکار لو گے تو تمہارا کچھ تم پر جو ہے وہ عذاب نہیں آئے گا۔ یا العزیز کی طرف سے جو چاہے جب چاہے جس کے لیے چاہے کر سکتا ہے، جو فیصلہ کرے، اور ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، تمہاری بدتمیزیوں پر اور تمہاری غلط رویوں پر جو ہے وہ تمہیں فوری طور پر نہیں جانتا۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر رسول کو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر عذاب واقعی آپ کہتے ہیں آنا ہوتا ہمارے طریقوں پر جو ہم کر رہے ہیں، اب تک ہمیں عذاب آ گیا ہوتا۔ ہم نے تو کئی دفعہ آپ کو رعینا کہا، ہم نے تو کئی دفعہ آپ کو السلام علیکم کہا، ہم تو آپ کی اس طرح تحیہ کرتے ہیں جیسے کرنا نہیں چاہیے، السلام کے بدلے ہم تو آپ کو السلام علیکم کہ السلام علیکم، السلام علیکم مطلب آپ پر موت ہے، تو ہم رعینا کی بجائے ہم آپ کو رعینا کہتے ہیں۔ اے ہمارے چرواہے، ہم تو جو کچھ بولنا ہوتا ہے بول دیتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں، جو آپ کی نعوذ باللہ من ذالک تضحیق و استہزاء کرنا تو کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں ہے؟ عذاب کا ہمیشہ جواب قرآن کی طرف سے یہی ہے کہ رسول کا جواب یہ ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے عذاب لانا، عذاب لاتا ہے اللہ، اور اللہ عذاب لاتا ہے اپنے پسندیدہ وقت کے حساب، مقررہ وقت کے حساب سے، جو مہلت اس نے دینی ہوتی ہے وہ مہلت دے کے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے تم جان چھڑا لو کہ یہ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اس پر عمل کیا کرنا، اس کی بات کیا سننا، اس کی نصیحت پر عمل درآمد کیا کرنا، یہ تو ایسے ہی محمد لکھ کے لے آئے گا نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ نازل ہوا ہے العزیز الرحیم کی طرف سے، رحیم ہے، تمہاری بدتمیزیوں، تمہارے گناہوں، تمہارے مجرم جرموں پر تمہیں فوری سزا نہیں دے رہا، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کہا، اور پھر یہ سن لیجئے گا کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، جو لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ سن لیجئے گا اللہ کا قول حق ان پر سب ہو چکا۔ اور قول حق میں نے قرآن میں سے آپ کو کیا بتایا ہے کہ اللہ نے کیا کہا تھا، والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ تو کہہ دے، تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین۔ یہ سورہ سعد کھول لیجئے، پورے کا پورا لکھا پڑا ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے سورہ سعد میں پڑھیں گے، ابھی دیکھ کے پڑھنا چاہتے سورہ سعد کھول لیجئے آپ کو، کہ کہا اللہ تعالیٰ سے، اس نے کہا جو بھی پہلے بات ہوئی، تکبر کی بات ہوئی، میں تو انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ساری بات کر جب اللہ نے کہا کہ تو جو ہے لعنتی ہے، تو نکل جا یہاں سب کچھ ہے، تو کہنے لگا کہ نہیں ایسے نہیں، اب مجھے بھی اپنا غصہ نکال لینے دے، اس کی وجہ سے تو نے مجھے ملعون کیا ہے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے، اب مجھے بھی اپنا بدلہ نکال لینے دے۔ کیا بدلہ نکال لینے دے؟ مجھے مہلت دے، انذر اللہ یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کی وقفہ نہیں ہے، انک من المنذرین، جا 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 تجھے مہلت ہے۔ لیکن آگے کہا الی یوم الوقت المعلوم، یہ یوم البعث تک نہیں کہ تیرا فیصلہ سنا، تو نے مہلت مانگی، ہم نے دے دی، وقت کا فیصلہ۔ مجھے بہت پیاری بات ایک یاد آ گئی، اگر مجھے اجازت ہے آپ کو، میں اپنے کالج میں 60 سال میرے کالج کو ہوئے تھے، تو میں نے 60 سالہ تقریبات منائی، الحمدللہ بہت کامیابی سے اور بہت شاندار طریقے سے۔ تو اس میں میری خواہش تھی کہ جو کانوکیشن ہے وہ عام کانوکیشن نہ ہو، بلکہ چانسلر کے ذریعے کانوکیشن ہو۔ تو چانسلر ہوتا ہے گورنر، اب گورنر کو لانا، جوئے شیر لانا میرا خیال فرحات کا کام تھا، اور میرے جیسا بندہ جس نے تعلقات ایسے رکھے ہی نہیں ہوتے۔ تعلقات تب بڑھتے ہیں جب آپ کا کسی کا الٹا پلٹا کام کرے، وہ آپ کا کام کرے تو تعلقات بڑھتے ہیں۔ ہمارے جیسے نو کر دینے والوں کو تو لوگ کار کے چلے جاتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہوتا، اور میرے لیے لوگ قسم کھاتے تھے یہاں پہ بھی سے اس کو کہ اس کو پرنسپل نہ بننے دینا، جس طرح روک سکنا روک، اس لیے کہ نہ کرے گی نہ کرنے دے گی، تو واٹ کیا نہیں کروں گی اور کیا نہیں کرنے دوں گی، پرنسپلی تو کروں گی نہ ناجائز کام نہ کروں گی نہ کرنے دوں گی۔ اب یہ ہے کہ میرے جیسے بندے کے پاس کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں تھی کہ میں اس کو پکڑ لوں اس کو پکڑ لوں۔ بہرحال سوچا، ادھر سے پوچھا، ڈائریکٹ اپلیکیشن جو ہے وہ بھجوائی تھرو پراپر چینل، اس سے ہو کے ڈی او سے، ای ڈی او سے ہو کے، اس کے بعد کمشنر سے ہو کے اوپر تک پہنچوائی۔ کون سنتا ہے کون دیکھتا ہے؟ مجھے پتہ چلا کہ یہ جو یونیورسٹی جو اولڈ کیمپس ہے جو میرے کالج کے پاس ہے، اس میں جو ہے وہ گورنر صاحب تشریف لائے ہیں، کچھ اپنا ان کا دورہ ہے۔ اللہ بھلا کرے، ایک شخص کا اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت وہ موجود ہیں یونیورسٹی کے اندر،
کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. آپ اپنی جو کیا کہتے ہیں کانفیڈنس استعمال کر سکتے ہو, اپنی صلاحیتیں استعمال کر سکتے ہو تو کر لو. میں نے آپ کو بتا دی اس وقت یونیورسٹی میں موجود ہے, میں نے اپنی گاڑی نکالی, ایک اسٹاف ممبر کو ساتھ بٹھایا, دروازے پر پہنچ گئی, دروازہ لاؤ کے اندر گورنر نے نہیں جانے دیتے. میں نے کہا بھائی تمہیں پتہ نہیں میں پرنسپل ہوں, مجھے گورنر نے بلایا ہے, کال کیا ہے. دروازہ کھل گیا, میں اندر چلی گئی. یہ سچ بتا رہی ہوں آپ کو, ایک بات سچ, اندر کی خبر پکی تھی نا, اندر کی خبر پڑی. میں اندر چلی گئی, دائیں بائیں پوچھ لیا کہ گورنر صاحب اس طرح کون سے اس میں ہیں, کس اس میں ہیں. پتہ چل کے وہاں چلی گئی, اوپر کی منزل میں تھی, اوپر چڑھ گئی. جوان عورت تھی, پوری چڑھ سکتی تھی. اس کے بعد چڑھ گیا, وہ اندر ہے جو کچھ وہ کرے, میرا خیال آئی ٹی کا وہ تھا کوئی ڈپارٹمنٹ, اس میں تھے. باہر نکلے ماشاءاللہ ان کے ساتھ اتنے سارے بندے, آگے گورنر صاحب, پیچھے پورا جتھا. میں گورنر صاحب کے آگے ٹانگ آگے رکھ کے کھڑی ہوں, اللہ گواہ. ایسے گورنر صاحب وہ لگا ہوا ہے, میں یہیں سے بتا دیں, گورنر صاحب یوں آ رہے ہیں, میں یوں کھڑی ہوں, یوں دیکھ کے کہتے کیا ہے. میں کہا جی آپ میری بات سن کے یہاں سے ہلیں گے. لفظ تھے میرے, آپ یقین جاری, آپ میری بات سن کے یہاں سے ہلیں گے. بولیے. اب ظاہر عورت کو دھتکار تو فوری طور پہ نہیں سکتے, اور کوئی میں نے ایسا بڑا جرم بھی نہیں کیا تھا, صرف راستہ ہی روکا تھا. اور ان کی سوشل پریسٹیج تھی کہ کسی نے راستہ روکا کچھ کہنے کے لیے تو انہوں نے ڈانٹ دی. جی فرمائیے. میں نے کہا جی میرے کالج کی کانوکیشن ہے, آپ نے اسے پریزائڈ کرنا ہے. میں نے چانسلر والی کانوکیشن کرانی ہے, 60 سالہ تقریبات میں نے یہ دینا ہے اعزاز اپنے کالج کو کہ یہ چانسلر والی کانوکیشن. گورنر چانسلر ہوتا ہے, اور جو یونیورسٹی کا وی سی ہوتا ہے وہ وائس چانسلر. اگر چانسلر نہ ہو تو وائس چانسلر سے کروا لیں, وہ بھی اچھی جو ہے کانوکیشن کہلاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کو بلا لو چیف گیسٹ کے طور پہ تو وہ اعلیٰ قسم کی کانوکیشن نہیں ہوتی. تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے, آپ ہمیں فارغ سمجھتی ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم کالجوں کی اب اس میں کیا نام ہے کانوکیشنز میں آتے ہیں. میں نے کہا ایک منٹ سنیے, نہ یہ کالج کوئی عام کالج ہے, نہ یہ کانوکیشن کوئی عام کانوکیشن. کیسے جی؟ میں نے کہا جی یہ کالج کیا نام ہے, اب اٹک رہی ہے زبان, بہاولپور, نواب آف بہاولپور کا قائم کردہ یہ ہے. اس کو 60 ایئرز ہو چکے ہیں. اس کی بڑی گریس ہے, اس کی بڑی شان ہے. اس نے پورے بہاولپور ڈویژن کو فیڈ کیا ہے. پورے بہاولپور ڈویژن سے لوگ یہاں آ کے پڑھتے رہے ہیں. یہ بہت بڑا کالج, عظیم کالج ہے, بڑی روایات والا کالج. اس کو آپ عام کالج نہیں کہتے. اچھا جی دوسرا, میں نے کہا یہ کانوکیشن بھی عام کانوکیشن نہیں ہے جو ہر سال دوسرے سال کرا لی جاتی ہے. 60 ایئرز کے بعد یہ بڑی کانوکیشن ہو رہی ہے. کہنے لگے, چلنے لگے, اچھا آپ میرے نام اس سے پی اے سے بات کر لیں. میں نے کہا نہیں سر, پی اے سے بات کرنی ہوتی تو مجھے یہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑتا, مجھے آپ ہی سے بات کرنی. کیا میں نے کہا آپ مجھے نہ ٹائم دیں گے, آپ کو آنا ہے. جو پہلے یہ کہا نا پھر آپ کو آنا ہے, تو میں نے کہا کہ میرے فلاں دنوں میں یہ فنکشن ہے, اس میں کہتے ہیں مزے کی بات, کہتے ہیں ساری بات اپنی منوا لو, وقت تو میرے مطابق کر لو, ٹائم تو وہ دے دو جہاں میں دیکھ سکوں کہ میرے پاس ٹائم ہے بھی صحیح کہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اوکے سر, یہ بات صحیح ہے. ہاں میں نے کہا ٹائم آپ کا, لیکن آپ یہاں سے اتنے یقینی بات کے ساتھ جائیں گے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور میرا ٹائم بھی ہوا میں تحلیل ہو جائے, ٹائم بھی ٹائم ہو جائے. تو ان کا کہ نہیں. بہرحال انہوں نے مجھ سے لیا, وہیں رکے رہے. انہوں نے لکھوایا نام کالج کا فلانا سارا, میں چھت پہ لکھ کے گئی ہوئی تھی, میں نے پیش کر دی, وہ چلے گئے. بہرحال اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آنر کیا. انہوں نے اس بات کو کہ ان کی مجھے وہ بات یاد آئی کہ کم از کم کیا کرو, وقت تو مجھے میری مرضی کا چوز کرنے دو, ہر چیز اپنی مرضی کی کروا رہی ہو. اور میرے سے یقین جانیے گا, یہ لفظ ساری دنیا نے سنے, پورا بھرا ہوا تھا پویلین, کہ انہوں نے کہا کہ میں آیا یہاں بہاولپور میں کسی انسپیکشن پر یا کسی دورے پر, ایک پاکیزہ روح میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. آپ کا سفر ساری دنیا کے سامنے, میرے کالج کے سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ ایک پاکیزہ روح میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی جس سے میں نے انکار نہیں کیا, ورنہ ہمارے لیے اس طرح کا کالجوں میں آنا ممکن ہے. میں حیران ہوں, رب کی شان ہے, رب کا کمال ہے. اجنبی شخص سے جو گورنر مقبول تھے اس وقت, تو یہ ہے کہ انہوں نے پورے اس سٹیج کے اوپر جو تعارف کرایا کہ میں کیسے یہاں آیا,
اس کی دعوت. اچھا ایک دفعہ پھر مزے کی بات ہوئی, میری ایک کالج کی جو بہن ہوتی ہیں, دوسرا کالج ہے, ان کا کہ باجی آپ نے بلایا تھا گورنر کو, مجھے بھی بلاؤ, کس طرح بتاؤ, میں بھی بلانا چاہتی ہوں, کس طریقے سے بلاؤ. میں نے کہا بی بی تو پٹھی بھی ہو جانا, تو میرے طریقے نہ نہیں بلا سکتے. کدھر میرا خیال ہے, میرا خیال ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن ہمارا کانوکیشن تھا نا وہ, آپ نے جو کروایا تھا, ہم نے بھی اس میں آنا تھا, وہ چھٹی نہیں ملی تھی ہمارے کانوکیشن. اچھا آپ لوگ کا تھا, اچھا وہ یقیناً نہیں ملی ہوگی, وہ مجھے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی. ہمیں بات اصل میں کہاں سے چھیڑی تھی بات, کہ وقت المعلوم. ٹھیک ہے, تو مجھ وہ تو لے, اجازت تو ہے, مہلت تو ہے, مگر مہلت کا وقت میں مقرر کروں گا. اور پھر جب مہلت مل گئی تو کہا کہ فبعزت کا, اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے, لأغوینہم اجمعین, ان سب کو بہکاؤں. کچھ کے لیے نہیں کہا, الا عبادک مخلصین, صرف تیرے بندے جو تیرے مخلص, تیرے چنے ہوئے بندے. یہ بھی یاد رکھیے گا, مخلصین نہیں کہا. اللہ کی یہ شان ہے, اپنے بندوں کو منتخب کر لیتا ہے. کس کو کس حوالے سے منتخب کرتے ہیں, یہ ہماری سیرت, ہمارا کردار, ہماری شوق, ہماری لگن, ہماری محبت, ہمارا کنسرن دین کے ساتھ, محمد کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. جتنا زیادہ خلوص دل میں اللہ پاتا ہے, اللہ اس کا انتخاب کر لیتا ہے, اور انتخاب کے لیے پھر اس سے جو کام لیتا ہے اس کو ایگزیکٹ اس کے مطابق کام عطا کر. تو الا عبادک منہم المخلصین, تیرے چنے ہوئے بندے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے, باقی سب کو میں بہکا لوں گا. تو وہاں اللہ نے کہا فالحق اقول, تو صحیح کہہ رہا ہے, تو صحیح کہہ رہا ہے, چند بندے ہی بچ جائیں گے, سارے تیرے قابو آ جائیں. ٹھیک کہہ رہے تو, فالحق نہیں, ایک لفظ اور ہے بیچ میں, ذرا دیکھیے گا. وہ تو حق کا تو آگے, پہلے کیا ہے, نہیں آگے, اس سے آگے جہنم آگے چلیے نا, نہیں حق کی والی بات کیجیے گا. فالحق اقول نہیں ہے, تھینک یو. فالحق, جو تو نے کہا سچ کہا, والحق اقول, اور میں بھی ایک بات قطعی کہہ رہا ہوں, لأملأن جہنم منک وممن تبعک اجمعین. میں بھی ایک فیصلہ کن بات کہہ رہا ہوں, جو تو نے کہا صحیح ہے, اسی طرح ہوگا. لوگ بھٹک جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, چند لوگ بچیں گے, لیکن یہ بھی سن لے کہ جس نے تیری پیروی کی تجھ سے اور تیرے متبعین سے, تیرے پیروکاروں سے, میں جہنم کو بھر دوں. اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں, جتنا یہ آپ کو ستا رہے ہیں ان پر بھی میرا قول حق سخت ہو چکا. یعنی ان یہ بھی کیا ہوں گے, جہنم کا ایندھن بنے گے, ان سے بھی میں جہنم کو بھر دوں گا. اور اس کے بعد یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں اور ایمان لا کے نہیں دے رہے, تصدیق نہیں کر رہے اور آپ کو ستا رہے ہیں, اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے. توق پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو پتہ ہو کیا چیز ہوتی ہے, یہ گردن کے اندر ہوتا ہے, ڈالا جاتا ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے. کبھی آپ نے تھوڑا سا دیکھا کسی کو ہارڈ کالر لگانا پڑے, ہارڈ, ایک تو سافٹ کالر لگاتے ہیں, ہاں سافٹ کالر لگاتے ہیں نا, ایک تو ایک ہارڈ کالر لگتا ہے, جو اگر یہاں آ جائے تو آپ جو ہے نہ یوں دیکھ سکتے ہیں, نہ اوپر نہ کھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں نہ سلاسل کا ذکر ہے, نہ زنجیروں کا, نہ بیڑیوں کا. یہاں کیا ذکر ہے, اور بہت اہم بات یاد رکھیے, توق کا ذکر کیوں ہے کہ توق سے گردن الجھ جاتی. جتنا بڑا اگر آپ کی تھوڑی تک پہنچ جائے اس توق کا جو ہے وہ حلقہ, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گردن الجھ جاتی, آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے. تو کیوں گردن الجھ دی, کیوں یہ والا توق کی سزا کیوں دی ہوئی ہے, کیوں گردن اٹھا دی, تکبر کی وجہ سے میری بچی. ان کی اکڑ تھی, ان کا دماغ تھا اونچا تھا, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے, سب کو جو ہے افضل سمجھتے تھے, مسلمانوں کو بھی اس حد تک کہ یہ کچل دیے جانے والے لوگ ہیں مسلمان. ان کا تکبر ان کا جو تھا بہت زیادہ, اس کی وجہ سے اللہ نے یہ بیان, سچ مچ نظر نہیں آ رہے تھے توق ڈلے, وہ لوگ پھر رہے تھے. سمجھ آئیے نا کہ ابھی مر نہیں گئے, آخرت کے توق نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں, گویا ان کے تکبر کو سٹرونگ کر دیا ہے, ان کے تکبر کو قائم کر دیا ہے. اور اپنے تکبر کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ایک سیکٹری صاحب آئے ہمارے پاس سے، کالج کے لیکچرر تھے، اور ظاہر امتحان پاس کیا، سیکٹریٹ میں چلے گئے، سیکٹری جوائنٹ سیکٹری بن کے بھی بیسک بنیادی تھی، آئے انسپیکشن کرنے اسی کالج کا جس میں صاحب لیکچرر رہے تھے۔ اب لوگ آئے، ہمارے جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو انہوں نے کہا بیٹھے رہے، نہیں اٹھ کے گئے السلام 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 کرنے کو پکا ہے تو وہی کالج تو اتنے بیٹھا ہوں تو سیکٹری بن گیا تو کہہ دن تو کہاں پہ پر لگ گئے، لیکن اس کی گردن یہاں تھی، وہ صرف جوائنٹ سیکٹری بننے پر اس کی گردن یہاں تھی۔ وہ کالے بندے کو نہیں دیکھ رہا تھا، کالا خود بھی تھا مگر کالے بندے کو نہیں دیکھ رہا، کالے سے مراد ہے ہم لوگ ہیں، انگریز کے مقابلے میں ہمیں کہا جاتا ہے نا کالے بندے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی گردن صرف اتنا چھوٹا عہدہ ملنے پر بھی اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ اور ان کے بارے میں اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے تھے، ذرا جواب دیجیے گا، اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے تھے؟ وہی تکبر، وہی تعصب، وہی تکبر۔ ہم کیسے جو ہے قریش کے ایک بندے کو جو ہے ہم مان لیں نبی اور اس کی پیروی کریں؟ ہم نے تو ہمیشہ قریش کا مقابلہ کیا، ہم تو قریش سے ہمیشہ آگے نکلیں، اب ہم نبی کہاں سے لائیں گے، رسول کہاں سے لائیں گے؟ اس تکبر کی وجہ سے نہیں مانے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دی، یعنی ان کے تکبر کو مزید اسٹرانگ کر دی۔ اور تکبر جتنا انسان کے پاس آتا جاتا ہے، دائیں بائیں کی حقیقتیں اس کو نظر نہیں آتی۔ توق کے حساب سے دیکھیے گا، آپ نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے کبھی پہننا پڑے یہ جو ہارڈ کالر ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں نہ اوپر دیکھیں نہ نیچے، بالکل گردن جکڑ دی جاتی، مجبوری ہوتی ہے ہڈی ٹھیک کرنے کے لیے۔ فَإِلَى الْأَذْقَانِ، اور یہ جو توق ہیں یہ چھوٹے نہیں ہیں، ان کی ٹھوڑیوں کو چھو رہے ہیں، جہاں تک جو ہے نیچے سے جو پریشر دے رہے ہیں، فَهُمْ مُخْمَحُونَ، اور وہ ان کے سر الل رہے، سر اٹھائے کھڑے، مخمحون، مخمہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں باندھتے ہوں گے، مخمہ کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کو کوئی بیماری ایسی ہو جاتی ہے تو اس کی اس کی ٹانگ کو اونچا کر کے اس کی گردن کے ساتھ اس طرح باندھ دیا جاتا ہے کہ نہ وہ اس سے اوپر دیکھ سکتا ہے نہ اس سے نیچے، بلّہ والا جیسے ہمیں کالر پہنا دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو تو مخمہ کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کا ٹانگ جو ہے بازو گردن سے باندھ دی جاتی، تو یہ بھی اسی طرح سمجھیے کہ گردن سے باندھ۔ اچھا اب کیا ہوا کہ الل رہے ہیں، اوپر سر اٹھے میں ہیں، نہ نیچے ہو سکتے ہیں نہ اوپر جا سکتے ہیں اس جگہ، تو اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ تعصب، ان کا تعصب تو کام کر رہے ہیں، وہ تعصب نہیں سوری تکبر، وہ متکبرین ہیں، گردن اٹھائے ہیں، اپنی مرضی سے کسی کی بات سنتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نقصان جو اللہ نے کیوں کہا ہم نے توق ڈالے، اللہ نے کیوں کہا ہم نے، آپ کو میں نے بہت دفعہ بتایا کہ بہت سی چیزوں کا کرتا انسان ہے، اون اللہ کرتا، ختم اللہ علی قلوب، ہم نے ان کے دلوں پر جو ہے مہریں لگا، حالانکہ مہر لگانے کا تمام انتظام جو ہے وہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کر رہا۔ تو اللہ بہت سی باتیں کیوں، اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام فائنل نہیں ہوتا، فائنل کرنے کے لیے اللہ کرتا ہے، جو بھی کام فائنل ہونا ہے وہ اللہ سے ہونا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں، اور یہاں بھی ہے، اور یہاں بھی کیا کہا ہے وَإِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ڈالے ہیں یہ توق، ہم نے گردنوں میں ڈالے، حالانکہ یہ توق انہوں نے خود اپنی گردنوں میں تکبر کے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ تکبر جو ہوتا ہے وہ نہ نیچے دیکھ سکتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا، دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اگر خاص طور پر ایک خاص جگہ تک اس کی گردن اڑ جائے تو اس سے اوپر بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس میں کیا نقصان اللہ نے کیوں ڈالے؟ تکبر تو ہے، تکبر تو پہلی تھا، گردن تو یوں ہے ہی، اللہ نے اس گردن کے توق کو کیوں ثابت کر دی، مکمل کر جی یہ بات اللہ نے ثابت کر دی، اور یہ والی بات کہ جو انسان کرنے مطلب اس کی دل ہے، اسی پہ ہے نا کہ جو جب تم نے دنیا میں قرآن نہیں دیکھا تو آخرت میں اللہ تمہیں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کچھ اور تھوڑا سا اور سوچیے، تھوڑا سا اور قریب سے، کیوں نہیں پائیں گے؟ کوئی تھوڑا سا سوچو، تھوڑا سا اور سوچو۔ نہیں میرا بیٹا، نہیں میرا بیٹا، نہیں نہیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے، میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے شاید یہ نیا ہوگا لیکن پیچھے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں
دو طرح سے نصیحت کی، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام۔ ایک تذکیر ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، خود بخود دل کھل جائے گا، واہ سبحان اللہ، اے میرے مالک تیرا ہی احسان ہے، تیری شان ہے کہ تو نے مجھے دیا۔ اعلیٰ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جو ہم اعلیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو، سمجھ آئیے نا، اللہ کہتا ہے دونوں، قرآن میں دونوں قسم کی نصیحت کی گئی ہے، اللہ کی نعمتوں کا بھی بتا کر قل سیروا فی الارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاخرج به من الثمرات، اخرج به من الثمرات، میرا خیال الٹا پلٹا ہو کے دوبارہ پڑھ لیتی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزلنا من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یوقنون۔ نشانیاں، اس کو میرے استاد آیت الآیات کہتے ہیں کہ تمام نشانیوں کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری نشانیاں ہیں انسان کو کس طرف لانے کے لیے، غور کرو گے، دیکھو گے، سمجھو گے، کرو گے تو تمہارا دل کھلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو یہاں پھنسا دیا وہ ان تمام آیات کو کیسے دیکھے گا؟ اس کا تو گردن، اس کی تو آنکھیں نہ دائیں جاتی ہیں نہ بائیں جاتی ہیں، نہ اوپر جاتی ہیں نہ نیچے جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے وہ دیکھ کے ایمان لانا چاہیں گے تو وہ جو چاہیں گے دیکھ کے ایمان لانا، وہ تکبر کرنے کی بجائے اس کو ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آپ کو آسمان و زمین کی تخلیق میں جو ہے غور و فکر کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ ہے کہ ان کا نقصان کیا ہے نہ، یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے آپ کے دنیا میں جو بے شمار زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں، بے شمار انگنت، گردن زمین کی طرف نہیں جاتی تو اس زمین پر موجود تمام اللہ کی آیات سے بے بہرا، محروم، ٹھیک ہے، نہیں فیض نہیں اٹھا سکیں گے، اور نہ ہی کہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں میں بھی بے شمار نشانی۔ اب جو نہ اوپر دیکھ سکے اللہ کی نشانیاں وہاں پا سکے، نہ نیچے دیکھ سکے اللہ کی نشانیاں نہ وہاں پا سکے، تو ایمان لانے کا، وہ پہلے ایمان لانے سے جو ہے وہ متردد ہے، اور پھر اس کا ایمان لانے کا کوئی چانس۔ نقصان یہ ہوگا کہ نہ وہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ زمین و آسمان دیکھو، زمین میں اور آسمان میں، سخر لکم السماوات والارض، زمین کو دیکھو پانی برستا ہے تو کیسے بے شمار اعلیٰ قسم کی نباتات باہر آ جاتی ہیں۔ تو اس زمین کے اندر بھی فی خلق السماوات والارض، زمین کے اندر بھی اور آسمان میں بھی کیا ہیں؟ ہماری نشانیاں ہیں، ہماری کس کی؟ ہمارے مالک و خالق ہونے کی، ہمارے واحد ہونے کی، ہمارے رب ہونے کی، ہمارے العزیز ہونے کی، ہمارے الحکیم ہونے کی۔ یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ کہاں ہیں؟ زمین میں بھی ہیں اور آسمانوں میں بھی ہیں۔ آسمان کی طرف نظر کرو، یہ کہا گیا نا سو ملک پڑھتے ہو آپ، نظر ڈالو آسمان کی طرف۔ اب جو یہاں اڑا پڑے وہ آسمان کی طرف نظر کیسے ڈالے؟ وہ زمین کے حقائق کو کیسے دیکھے گا؟ وہ نہیں دیکھ پائے۔ تو سب سے بڑا نقصان اس شخص کا جس کو اللہ نے اون کیا کہ میں نے ان کی گردنوں میں اغلال ڈالے، میں نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے، تو کس سے محروم کر دیا؟ نصیحت پکڑنے سے، اسی اپنی ان نشانیوں کو، نہ آسمان کی نشانیوں تک اس کی اپروچ ہو سکے، نہ زمین کی نشانیوں تک جو ہے وہ کامیابی سے پہنچ سکے۔ تو نقصان کیا ہوا کہ پہلے ہی دل سخت تھے، اور ان سخت دلوں کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے وہ بات سننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور اللہ کس کو سناتا ہے؟ جو جو سننا چاہے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت دینا چاہے۔ اللہ کس کو راستہ دکھاتا ہے؟ جو راستہ دیکھنا چاہے۔ جب دیکھا کہ ان کے اندر اتنا تکبر ہے کہ وہ کچھ سننے سمجھنے راہ ہدایت پر آنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اون کرتا ہے کہ میں نے ان کی گردنوں کا ویسا بنا دیا ہے، نہ آسمان کی تمام نشانیوں سے یہ بہرور ہو سکتے ہیں، نہ زمین کی نشانیوں سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے ایمان لانا مزید مشکل ہو گیا۔ اغلال فہی الاذقان، زکن ٹوڑی کو کہتے ہیں، زکن
ان کی تھوڑیوں کے پاس ٹچ کر رہی ہے جو اغلال ہیں، اور کیا ہے فہم مکمہون، اور یہ گردن اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، نہ ان کی اوپر کے نعمت الہی انعامات الہی پر نظر ہے، اللہ کی نشانیوں پر نظر ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے، نہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف نظر جا سکتی ہے۔ اور یہ وجعلنا، اور آگے دیکھ لیجیے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار ایک آڑ کھڑی کر دی ہے، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر۔ اب آگے پیچھے سے کیا مراد ہو رہا ہے؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اوپر سے بھی ہم نے ڈھانپ دیا ہے۔ اغشائی ہوتا ہے آپ کو اوپر سے، رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے، غشیہ یہ ہوتا ہے اوپر سے ڈھانپنا، سمجھ آئی نا؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو ہم نے ان کے اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے، آگے بھی دیوار ہے پیچھے دیوار ہے، کیا رہ گیا بیچ میں؟ ہدایت کا کوئی راستہ کھلا نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ آگے دیکھنا چاہے تو سد ہے، آڑ ہے، دیوار ہے، پیچھے دیکھنا چاہے تو سد ہے اور اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے اور اوپر کا جو معاملہ کیا اس کو ذرا غور سے سن لیجیے۔ پیچھے سے مراد ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اللہ ایام اللہ کی بات کی، یہ دو طریقے ہیں قرآن کے سمجھانے کے، یا اللہ کی نعمتیں بیان کرو، دکھاؤ، ذکر کرو، واضح کرو، سامنے لاؤ، پیش کرو، تاکہ اگلے کا دل جو ہے وہ خود بخود مائل ہو کہ وہ اللہ جو اتنا مہربان ہے، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ؟ یا پھر ان کو کیا کرو، ایام اللہ کے وہ بڑے دن جو دنیا میں کسی نہ کسی قوم پر عذاب بن کر آئے، یا اس سے ڈراؤ۔ بتاؤ قوم ہود کے ساتھ کیا ہوتا، بتاؤ قوم صالح کے ساتھ، بتاؤ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوتا، بتاؤ قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوتا، سمجھا نا؟ یہ ساری باتیں ان کو بتاؤ۔ اب جو کیا ہوا تھا وہ کہاں ہوتا ہے؟ جو چیز ہو چکی کہاں ہوتی ہے؟ ماضی میں پیچھے رہتی ہے، چلی گئی، ہو چکی، ماضی چلا جاتا ہے، بیک ہو گئی نا۔ جو چیز ہو چکی وہ کہاں ہے؟ پیچھے، ماضی میں، پیچھے یہاں رکھ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں آگے پیچھے کی بات کی، سمجھ آئی نا؟ جو چیز ہو چکی اگر اس سے ہم نے سبق لینا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، تم ایام اللہ تک پہنچ کے بھی تم جو ہے نہیں حاصل کر سکتے سبق، نہیں عبرت حاصل کر سکتے۔ یا آپ یہ اور اعلیٰ اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک سے ایک نئی نعمت اللہ کی جو چلی آ رہی ہے، آگے بھی دیوار ہے، نہ اللہ کی نعمتوں پر نظر ہے۔ دیوار کا مطلب یہ دیوار ہے، دیوار کا مطلب مانوی دیوار ہوتی، مانوی طور پر اگر یہ ایام اللہ سے سبق حاصل کرنا چاہیں اور ڈرنا چاہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا چاہے، تو ہم نے چونکہ ہم نے دیکھ لیا ان کے اندر طلب حق نہیں، ہم نے ان پر فیصلہ اپنا قول ثابت کر دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اور اس جہنمیوں کے لیے ہم نے اور کیا کیا ہے کہ ایک تو ہم نے ان کے گردنوں کو مکمل اکڑا دیا ہے، اب تو کو نکال بھی دو، مکمل گردنوں میں اتنا تکبر ڈال دیا، اتنا تکبر ڈال دیا ہے کہ یہ جو ہے نیچے اور ادھر کا دیکھنے کے قائل نہیں، قابل نہیں ہے، ان کی نظر ہی نہیں پڑتی ہے اللہ کے کیا اعلیٰ اللہ پر، اللہ کی نعمتوں پر ان کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی۔ نہیں، زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایکسکیوز می اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایک سے ایک، اللہ تو ایک ایک بات کو بیان کرتا ہے، ایک ایک بات۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیات الآیات پڑھی اس میں ساری تقریباً باتیں جو ارد ہم دیکھ کے جنہیں ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی جو ہے وحدانیت کو قبول کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے تقریباً بیان کر دی ہے، اور اکثر جگہ پر اللہ صرف دو بیان کرتا ہے کہ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ آگے جو میں نے پڑھی ہیں یہ بھی اللہ کی نشان، لیکن اکثر اللہ تعالیٰ دو آیات پر اکتفا کر لیتا ہے۔ ان فی خلق، جیسے سورہ آل عمران میں کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لکل الباب۔ اب یہ دو باتیں یہ مجھے بتائیے، سمجھا کرو قرآن کی حقیقت کی ڈیپتھ میں جایا کرو۔ اب یہ صرف دو پر کیوں جو ہے انحصار کیا گیا؟ نشانیاں تو بہت ہیں، صرف دو پر انحصار کر کے کہہ دیا گیا کہ عقل والے جو ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور یہ پہنچ جاتے ہیں کس پر؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو یہ دو کا کیوں بتا چکی ہوں 20 بار، نئی بات نہیں کر رہی جی۔ ان دو ہی باتوں کا کیوں صرف، چلے یوں چن لے، سوال کو بدلے،
صرف ان دو باتوں کے بیان سے تفکر و تدبر خاص جگہ پر کیوں پہنچ جائے؟ صرف دو نشانیوں کے بیان سے. شاباش شاباش، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ نشانی جن کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پہچانتا، درمیانی ذہانت کا بندہ بھی پہچان. آسمان کون نہیں جانتا؟ ایک وہ بیچارہ جو تھوڑے ذہن کا بچہ بیٹھا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا آسمان اور زمین سے کون متعارف نہیں ہے. یہ تعارف ہے نا. اگرچہ کسی بچے کو ابھی یہ نہ پتہ چلا ہو کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے اس میں سے بے شمار نباتات نکلتی ہیں، اگرچہ بچہ اس سے متعارف نہ ہو، اگرچہ اس نعمت کو اس کی سمجھ نہ آتی ہو، لیکن آسمان اور زمین سمجھ آتے ہیں نا. اور رات اور دن وہ تو ابھی میرا خیال ہے چھلے میں ہوتا ہے، بیبی صبح ہو گئی، اٹھے میرا بیبی، اٹھے بیبی، رات ہو گئی، سو جاؤ. ابھی تو بچہ دنیا کو سمجھ نہیں پایا ہوتا تو ماں رات اور دن کا تصور جو ہے وہ دینا شروع کر دیتی. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی ہیں. آسمان و زمین ہو یا رات دن کا اختلاف ہو، دن اور رات ہو، یہ بنیاد تو اللہ کی وہ اسٹرانگ نشانی ہے، وہ طاقتور نشانی ہے جن سے کوئی بندہ بے بہرا نہیں ہے، جن سے کوئی بندہ غافل نہیں ہے. کوئی کسی ہو، کہیں ہو، دنیا کے کسی افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو یا روہی میں رہتا ہو، کسی جگہ رہتا ہو، چاہے وہ بہت کیا کہنا چاہیے، بہت گنجان آباد شہروں میں رہتا ہو، دو چیزوں سے واسطہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس سے؟ دن اور رات سے زمین و آسمان. روئی والوں کے یہاں دن اور رات ہوتی ہے نا، روئی والوں کے آسمان زمین ہوتا ہے نا، جنگلوں والوں کے پاس ہوتا ہے نا. سمجھو نا بات میری. اور میدانوں والوں میں اور پہاڑوں والوں میں جہاں بھی آپ جائیں، یہ دو اللہ کی اسٹرانگ ترین نشان، طاقتور ترین نشان، جس سے ہر شخص متعارف ہے، ہر شخص متعارف ہے. اس لیے اتنی دو باتیں بھی کر کے اللہ آگے کہتا ہے کہ اگر یہ دو باتوں پر بھی تم غور کر لو، رات اور دن کے ترتیب کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ وقت پر آنے کے نظام کو دیکھ لو، تمہارے دل سے آواز آئے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تمہارے دل سے آواز آئے گی اللہ واقعی تو واحد ہے، اللہ واقعی تو بہت بڑا خالق ہے، اللہ واقعی تو رب ہے، اللہ واقعی. صرف ان دو چیزوں پر سورج آسمان کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا ہے، آسمان کو خلق کو کیا ہے، آج میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بغیر عمد ترونہا، ہاں بغیر خلق السماوات بغیر عمد ترونہا. تم دیکھتے ہو ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، وہ بھی نظر آتا ہے ہر شخص کو. اللہ کی قدرت کو یوں ہی پریشان ہو کے نظر آ جاتی ہے کہ کچھ نہیں، اور یہ چھت جو ہے بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی بیم کے، بغیر کسی سپورٹ کے یہ کیسے کھڑی ہے، اور کھڑی ہے گرتی نہیں، اور اتنی بڑی ہے. آپ تو میں نے تو یہ اتنی چھت ڈالنی تھی تو اتنا بڑا بیم ڈالنا پڑا، مجھے دو پلر کھڑے کرنا پڑے اس ایک چھت کے لیے. کائنات کی وہ چھت جو اللہ نے بنائی، نہ بیم ہے، نہ پلر ہے، نہ سپورٹ ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ کھڑی ہے، اور ہزار سال سے کھڑی ہے، اور نہ جانے کب تک اللہ. تو یہ اگر اس کو انسان سوچتا ہے صحیح معنوں میں بدنیتی کے بغیر، تو اللہ تک پہنچنا کیا ہو جاتا ہے، بہت آسان. اسی طرح زمین کے بارے میں اگر خاص طور پر کوئی سائنسدان ہے وہ کیا جانتا ہے، ہم میں سے تو بہت سارے نہیں جانتے، کوئی خوش قسمت جانتے ہوں گے کہ زمین بیگم جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے گرد بھی گھومتی ہے اور گھومتی سورج کے گرد بھی گھومتی. اب دو قسم کی گردشیں وہ کر رہی ہے، پھر ہم اس کے اوپر ٹکے میں، نہ ہمیں گراتی ہے نہ ہمیں پھینکتی ہے. آپ ایک دفعہ ککلی کلیل کی کھائیں کھیلیں جو آپ کھیلتے ہوتے تھے تو پھر پتہ چلے گا کہ زمین بیگم جو ہے وہ یوں نچا رہی ہے ہمیں. لیکن رب کا شان دیکھیے، اللہ نے کہا تمہارے لیے ہم نے مہد بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنایا ہے، اس کے اوپر پھرو چلو تمہارے لیے. اور ہم نے اس کے اندر کیا ڈال دیے، پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، لڑک نہ جائے. تو ہم نے یہ سب کچھ، اگر تھوڑا سا ذہن کھلا ہے اور اس چیز کو اور تصور کیجئے، وہ جتنے سامنے ٹنگے ہوئے اوپر ستارے، کس کو اللہ نے ٹانکے لگائے ہیں آسمان کے ساتھ، کتنے ستاروں کو ٹانکے لگائے ہیں. ہماری یہ زمین بھی اسی طرح، آپ کسی اور سیارے سے جا کے دیکھیے، اسی طرح بغیر سپورٹ کے اتنی سی جو ہے اسی طرح وہاں موجود ہے. تو اس کو نہ سپورٹ ہے
نہ کچھ ہے، یہ گھوم بھی رہی ہے اور گھومنے کے باوجود میرے اور آپ کے کاموں کو معطل نہیں کر رہی، ڈسٹرب نہیں کر رہی۔ اگر ہر وقت ہم گھوم رہے ہوتے، ادھر لڑکی ادھر، وہ یوں لڑکی تو ہم یوں لڑک گئے، وہ یوں لڑکی تو ہم یوں لڑک گئے، کیا ہوتا زندگی ناممکنات میں سے۔ کبھی سوچا ہم انسان، کبھی تو نے غور کیا، کبھی سوچا تو نے یہ جو زمین جو اس نے تیرے اتنا بچھونا، اتنی بے شمار تجھے سمیٹے ہوئے، یہ زمین ذرا غور کر، تجھے تیرے مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے۔ تصور کی بات سوچے، اگر یہ زمین مردے سمیٹنے والی نہ ہوتی، اس کرۂ ارض کے پیٹھ پر کوئی زندہ نہ رہ سکتا۔ ہمیں بھی سمیٹے ہوئے، ہمارے مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے، کروڑوں اربوں خربوں مردے، کروڑوں اربوں خربوں انسان۔ کرۂ ارض تو یہی ہے، کرۂ ارض تو نہیں بدلا گیا کہ بھائی اس میں زیادہ بندے ہو گئے چلو شفٹ کرو دوسرے کرۂ ارض میں، ایسا نہیں ہوا۔ وہی کرۂ ارض ہے جو اللہ نے بنایا، اسی میں بقول لوگوں کے او جی آبادی بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ آپ کبھی جاؤ سفروں پر، آپ دیکھو اتنے بڑے بڑے ویرانے راستے میں، اتنے بڑے بڑے ویران، اتنی بڑی بڑی چیزیں۔ ٹرین کے سفر میں آج کل تو زیادہ وقت نہیں ملتا، فوری طور پر یا لوگوں کی فصلیں ہوتی ہیں، یا لوگوں کے ڈیرے بنے ہوتے ہیں، یا کچھ تقریباً جڑی ہوتی ہے آبادی سے آبادی۔ جب ہم بچے تھے تو یہی تھا، ڈھیروں جگہ ویرانے آ جاتے، کتنی دیر۔ تو یہ اتنے ویرانے پڑے ہوئے، اللہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے؟ تنگ نہیں ہے، یہ تنگ زمین نہیں ہے، لیکن ہم جب تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو شاید ہمیں یہ تنگ بھی۔ تو آپ یہ بین خلف کیا سوری وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، سامنے بھی ہم نے آڑ لگا دی۔ اعلیٰ اللہ نہ دیکھو، اعلیٰ اللہ کے سامنے ہم نے ایمان لگا۔ تم اللہ کی نعمتیں، اللہ کی یہ چیزیں مت دیکھو، نہ دیکھو نہ ایمان لاؤ، اس لیے کہ تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو۔ تکبر کی وجہ سے تم ایمان کو، محمد کو، قرآن کو، اللہ کو قبول کر ہی نہیں رہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں دست بستہ کسی کو دین قبول نہیں کرواتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے اور بہت سے جوان لوگ یہ سوال کرتے ہیں اپنی ماؤں سے، خاص طور پر جب مائیں کہتی اٹھو نماز پڑھو، 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، نماز پڑھو زبردستی۔ تو اگر کوئی تھوڑا سا ہے اس طرح کا شرارتی بچہ یا بدتمیز بچہ، قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، آپ کیوں جبر کرتی ہیں؟ آپ کیوں مجھے زبردستی روزہ رکھواتی ہیں؟ آپ کیوں مجھے زبردستی نماز پڑھوا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں۔ اب یہ پھر بہت دفعہ یہ عقدہ کھول چکی ہوں، کچھ نئے لوگ ہیں، سوال کرتی ہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے اور دین میں جبر ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے، قرآن غلط نہیں ہے، لا ریب فیہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، قطعا نہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، جبر کی اتنی انتہا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرے۔ قطعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے اس کے ساتھ کہا گیا فذکر انما انت مذکر، سمجھائیے، نصیحت کیجیے، آپ کو تذکیر کے لیے بھیجا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوتوال تھانے دار نہیں لگے ہوئے کہ گردن سے پکڑ کے انہیں کہیں اسلام قبول کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جس بھی رسول کو بھیجتا رہا، نبی رسول کو، اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا تم سے پوچھوں گا کتنے لوگوں کو مسلمان کر کے آئے، قطعا نہیں، کسی رسول سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے حضرت موسیٰ نوح علیہ السلام نے کتنے 950 سال 950 سال کی محنت قرۂ ارض پر کہ وہ جو کیا کہتے ہیں سیلاب آیا تھا تو جہاں جہاں انسان زندہ تھے ان سب کو غرق کر دیا تھا۔ قرۂ ارض پر جتنے بندے تھے 950 سال کی محنت کے بعد کوئی میرا خیال ہے ایک اس میں کشتی میں کتنے میکسیمم لوگ سوار ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کشتی میں تمام اسپیشیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے تمام جاندار ان کا بھی ایک ایک جوڑا موجود ہو، تو کتنے کو لوگ ہو گئے ہوں گے۔ تو یاد ہے کئی رسول ایسے بھی کہتے ہیں آئیں گے وہاں نیشن کے دن جن کے ساتھ ایک بھی ان کا ماننے والا نہیں ہوگا، تو اللہ کیا کہے گا تو رسول نہیں، جا تجھے اللہ معاف کرے، اللہ میرے منہ میں خاک، تجھے جہنم میں ڈال دیا، تو لوگوں کو مسلمان کر کے نہیں ہے، تجھے تو بھیجا تھا مسلمان کرنے کے، لو
قطعاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کے لیے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، لا تہدی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور ایک اور بات دلوں میں بٹھا لیجئے گا، یہ بہت اہم باتیں اگر ہمارے دل کے اندر چلی جائیں ہمیں اللہ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سے نتیجہ نہیں مانگتا، میری بہنوں بیٹیوں، اللہ ہم سے نتیجہ نہیں مانگتا۔ کیا کر کے آئیے دکھا ذرا، کتنے بندوں کو مسلمان کیا تھا، دعوت حق دیتی رہی، 18 سال یہاں بیٹھی رہی، قرآن سمجھاتی سکھاتی رہی، ذرا گن کے تو دکھا کتنے لوگوں کو تو بدل کے آئیے مسلمان کی صحیح کر کے آئیے، یہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ کیا طرف کرتا ہے؟ صحیح کوشش۔ وَمَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ فَسَأَلَهَا سَعْيَهَا، بس اتنی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اتنی شرط ہے صرف اللہ کی، وہ کیا ہے کہ طلبگار آخرت کا ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، سَأَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان کی شرط ہو۔ تو یہ دیکھے گا کہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، جو کچھ بچیاں بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں داخلے پر کوئی جبر نہیں رکھا۔ آپ کا پبلک اسکول والا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے گھر کا دروازہ بجایا ہو، آپ کے بچے کو دیکھا ہو، تیسری چوتھی پانچویں کا بچہ، اس کو زبردستی پکڑ کے لے گئے ہو اور جا کے جو پبلک اسکول میں داخل کر دیا ہو؟ ہے کبھی؟ کیا ہے؟ نہیں ہے؟ اونچا بولو نا، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کوئی جرم کر رہے ہیں ہم کہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرے گا؟ سمجھ آئیے نا، اعتماد سے بولو، وہ نہیں کرے گا، لیکن وہ آپ کو اجازت دے گا، آپ کا جی چاہتا ہے تو اسکول میں داخلہ لے لیجیے، اپنے بچے کو داخل کر دیجیے، آپ کا اپنا دل چاہتا ہے، آپ کا دل چاہے گا آپ اسکول میں جائیں گے، جو فارمیلٹیز ہیں داخلے کی وہ کریں گے، داخلے کے پیسے دیں گے، جو بھی آپ دیں گے داخل کرا کے آ جائیں گے۔ یہاں تک کس کا اختیار تھا؟ یہاں تک ہمارا اپنا اختیار، کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں کوئی۔ لیکن ایک بار وہ داخل ہو گیا، پھر اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کا یونیفارم، اس کی کتابیں، اس کا سلیبس، اس کے ٹائم ٹیبل، اس کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں صبح کی، دوپہر کی، شام کی، اس کی پابندی آپ کو کرنا ہو۔ یہ دو ڈفرینسز ہیں، یہ دو چیزیں ہیں بیسک، جس میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہی کہتے ہیں ایک دفعہ ایک طرف تمہارا اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور دوسری کہتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ پہاڑ اٹھا کے کھڑا کر دیا اللہ نے، اوپر کھڑا کر دیا، جبر اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ڈرا دیا، نیچے لوگ ڈر رہے ہیں، ابھی جہاں جو پہاڑ گرے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا نہیں ہے؟ جبر نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور یہ جبر نہ ہوا پوری قوم کے اوپر جو پہاڑ اٹھا کے مسلط کر دے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا قوت سے پکڑو۔ قوت سے کیا مطلب ہے؟ یوں کر لو نہیں، اپنے وجود کے اندر اس کا استعمال کرو، اس کو ڈالو اپنے اندر، ورنہ یہ پہاڑ تمہیں ریزہ ریزہ کر دے۔ اب اتنا جبر وہاں ہے، اتنا جبر وہاں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جب آپ نے اپنی مرضی سے داخلہ لے لیا، چلے گئے، انٹر ہو گئے، ایمان اسلام کو پسند کر لیا، کلمہ حق پڑھ لیا، کلمہ شہادت اور کلمہ طیب پڑھ لیا، اب آپ کو اس کے اصولوں کے مطابق جینا ہوگا، اب جبر ہوگا، اب لازم ہوگا، آپ اس کے اوامر و نواہی پر قائم رہیں گے، اسی کے حلال و حرام کو مانیں گے، اسی کے جائز و ناجائز کو۔ اب آپ پر لازماً کیا ہوگا؟ اب آپ کا اصول و ضابطے آپ کے اوپر درفل کے دو ہوں۔ یہ دو سچویشنز ہیں، داخل ہونے پر کوئی قطعاً کوئی۔ اور ایک اور بات جو میں اکثر آپ لوگوں سے کہتی ہوں، بہت سادہ سی بات ہے لیکن اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی دوسرے کو بدل سکے۔ میں دنیا کی بات کریں، اللہ کی بات نہیں کریں۔ دنیا کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کسی دوسرے کو بدل سکے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بیٹی، نہ استاد، نہ باس، کوئی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔
آنکھیں وہ شخص خود تبدیل ہونا چاہے. سمجھ آئیے نا. اس لیے میں اکثر کہا کرتی ہوں، میری پیاری پیاری بچیاں میری پھول کلیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں بیت یاد رکھیے گا، اپنے آپ میں اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیے کہ آپ کے وجود کی پوری گاڑی آپ کے اپنے اختیار میں، اگنیشن سے لے کر اور اس کی بریک تک، دائیں مڑیے بائیں مڑیے، تیز چلائیے، بیک کر لیجئے، اڑ کے کھڑے ہو جائیے بریک لگا کر، جو مرضی کیجئے، اس کا اختیار صرف آپ کو ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے. اور یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا، شیطان کو بھی کہہ دیا، ابھی جب ہم نے سورۃ صاد کی آیات پڑھی ہے، شیطان کو بھی کہہ دیا کہ بھائی تو جو کہتا ہے کر، تو جو کر سکتا ہے کر، تو ان کے داخل ہو جا، ان کے اوپر کے شامل ہو جا، ان کے اوپر پیادے چڑھانا، ان پر اپنے جو سوار چڑھانا، ان کے رزق میں شامل ہو جا، ان کی اولاد میں جو کر سکتا ہے کر. لیکن تیرے پاس ان کو بدل دینے کا، ان کو بھٹکا لینے کا، لفظ لینے لگا رہی ہوں، بھٹکا لینے کا اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ نہیں، کل رسولوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ کے پاس ان کو تبدیل کرنے کا، بدل ڈالنے کا اختیار نہیں ہے. اگر یہ بہت نفسیاتی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اتنی باریکیوں سے جو ہے اپنے اوپر عذر نہیں آنے دیتا. اگر کسی کے پاس کسی دوسرے کو بدلنے کا اختیار ہوتا تو ہمارا بہت بڑا عذر ہوتا. اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا، وہ تو مجھے اپنے پیچھے گناہوں کی طرف لے گیا، اس نے تو مجھے بدل ڈالا، اس نے تو مجھے چینج کر ڈالا، اس کے اوپر تو بڑا، اس کے پاس تو بڑا اختیار تھا، اس کے پاس تو بڑا وہ تھا، میں تو مجبور ہو کے اس کے پیچھے چلا. نہیں، قطعاً نہیں. اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت کی سزا جزا زیرو، آخرت کی جہنم جنت زیرو. میرے پاس جیسے ایک اور بات جو ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر دنیا میں ہر شخص نیکوکار کے گھر پیدا نہیں ہوتا، ہر شخص نیکوکار کے گھر پیدا نہیں ہوتا. یہودیوں کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی، آتش پرستوں کے ہاں بھی، سورج پرستوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، جو بھی جتنے دنیا میں مذاہب ہیں سب کی اولاد تو ہوتی ہے. اب ایک بہت بڑا اعتراض میں کروں، اللہ معاف کرے مجھے، شکر ہے اس نے مجھے کچھ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمان ماحول میں پیدا کیے، بھی اس کا بہت بڑا احسان. ہاں الحمدللہ. ہو سکتا ہے ہم حضرت ابراہیم کی طرح، حضرت سلمان فارسی کی طرح، ہم بہت کی طرح اس کے اندر سے نکل کے باہر وہ تمام زنجیریں، وہ تمام جو ہے توڑ کر ہم جو ہے ہم نکل جاتے راہ حق کی طرف چل پڑتے. واللہ عالم. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کم از کم، اگر ہم جانا چاہ رہے ہیں اس راستے پر، تو ارد گرد کے ماحول نے ہمیں ادھر جانا آسان کیا ہوا ہے، آسان کیا. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اگر دنیا میں سب کے سب تو مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتے. جیسا ہوتا ہے کہ آبادی ہوتی مسلمانوں کے گھر پیدا، پھر شفٹ کر دی جاتی ہے، 10 بچے ادھر بھیج دو، 15 ادھر بھیج دو، 20 ادھر بھیج، ایسا نہیں ہے. اب جو بچہ جو ہے وہ کسی بت اس کے گھر چلے، بت پرست کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی بچہ ہندو کے گھر پیدا ہو گیا، اب اس کا اعتراض تو ہوگا اللہ میں کیا کرتا. نارملی ہوتا کیا ہے، انسان اپنے والد، بنیادی طور پر 2 چیزیں، جیسے میں آپ کو پھر بہت ساری چیزیں واضح کروں، میں شاکلہ کی بات کرتی ہوں، اور شاکلہ جو ہے میں پھر کسی وقت واضح کروں. شاکلہ جو ہے 2 چیزوں پر اس کا انحصار ہے، ایک وراثت اور دوسرا ماحول. اور یہ دیکھے گا کہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے. جو زبان بولی جاتی وہی زبان بولتا ہے، جو لہجہ ہوتا ہے وہ لہجہ، جس طرح کے کپڑے پہنے جا رہے تھے، جس طرح کے سارے باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب وہی کر رہا. ٹھیک ہے نا. اب وہاں وہ دیکھ رہے ہیں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو ماحول اس کو متاثر نہیں کرے گا. شاکلہ تو بنتی 2 چیزوں سے. تو کہے گا اللہ تعالیٰ تیرا قصور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میرے منہ میں تھا، تیرا قصور ہے نا رب، تو نے مجھے جو ہے بت پرست کے گھر پیدا کیا تھا، میرے چاروں طرف بت پرست تھے، میرے بڑے ابا اجداد، نانی نانا، ماسی موسی، سب کے سب جو ہے وہ بت پرستی کرتی، میں اکیلا کیا کرتا. تیرا قصور ہے، تو نہ وہاں پیدا کرتا. لیکن اگر یہی عذر ہو جائے تو دنیا میں آخرت کی کوئی ضرورت نہ رہے، پھر کوئی حساب کتاب، کوئی جنت دوزخ نہ رہے. اس لیے کہ مشرک بھی جا کے کہہ دے اللہ نے عہد الست لیا تھا تو یہی 2 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ کی تھی. عہد الست لیا تھا جب اللہ، تو یہ ہے کہ پھر تو کوئی عذر نہ رہے، اس لیے کہ تو نے پیدا کیا تھا بت پرست کے گھر، میرا کیا جرم ہے.
تو نے پیدا کیا تھا اس کے گھر جو ہے عیسائیوں کے گھر، تو نے پیدا کیا تھا فلاں کے گھر، یہ میرا کیا جرم ہے قصور ہے؟ بڑی خوبصورت تناسب ہے اللہ کا۔ اے میرے بندے سن لے، تو بچہ ہے، تو چھوٹا ہے، نابالغ ہے، ابھی تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ نہیں ہے، میں تیری گرفت نہیں کروں گا، تو بلوغت سے پہلے مر جائے گا، تجھے نہ جنت کا وارث بناؤں گا نہ جہنم میں ڈالوں گا، جنتیوں کا خادم بنا دوں، جنتیوں کے گھومنے والا بنا۔ ایک تو اپنی جنت آپ کو ملے گی، آپ کی جنت، چونکہ اس نے کوئی اعمال صالح نہیں کیے، اس میں ہی مر گیا، کیا کہتے ہیں بلوغت سے پہلے۔ لیکن ایک بار تو بالغ ہو گیا، ہم سب میرا خیال ہے یہاں بچیاں شاید کوئی ایک آدھی بیٹھی ہو یہاں، اس دفعہ میں نے چھوٹی بچیاں لے کے بہت غلطی کی، آئندہ نہیں لوں گی۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ کلو طویل فتنۃ، نہیں، کلو طویل احمق الا عمر، کلو صغیر فتنۃ الا علی، اللہ معاف کرے۔ صغیر کے بارے میں محاورہ فتنہ ہوتا ہے صغیر، جتنا چھوٹا لوگ کہتے ہیں جتنا اٹھتے ہیں نا اتنا ہی اندر رہے گا، سمجھ آئیے نا۔ اس دفعہ مجھے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بہت ڈسٹرب کیا ہے، میرے ڈسپلن میں بہت خرابی آئی ہے، اور بڑی منتیں وہ مائیں کرتی تھی کہ نہیں میڈم یہ صرف قد کی چھوٹی ہیں، ان کی عمر اتنی جو ہے عمر، جی ہاں جی اتنی ان کی عمر زیادہ، تو اللہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب تقریباً کون سی سٹیج میں بیٹھی ہیں؟ بلوغت کی سٹیج۔ بلوغت کی سٹیج، بلوغت کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں بلوغت؟ کیا تعریف ہے بلوغت کی؟ بولو شاباش۔ وہ جسمانی چینج کے علاوہ، جسمانی تبدیلی کے علاوہ بلوغت کی کیا تعریف ہے؟ ڈیفائن کرو بلوغت کو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جی۔ جب انسان کو خود شعوری آ جائے، سمجھ آ جائے، ڈیسیژن کرنا آ جائے، پہچاننا آ جائے، یس اور نو کرنا آ جائے، سلیکشن کرنا آ جائے، اپنے اندر کی بات کو سمجھنا آ جائے، دوسرے کو سمجھانا آ جائے۔ جب یہ تمہیں آ جائے تو تم کہاں تھے؟ تم نے اللہ کو کیوں نہیں ڈھونڈا؟ تم نے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ اب تمہارا قصور ہے۔ اس لیے بلوغت کے بعد اگر انسان جو ہے، کہا تھا اللہ تعالیٰ نے لست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم قیامت کے دن یہ آ کے نہ کہنا میں نے آج اپنا نظارہ دیدار کرا دیا، تم قیامت کے دن آ کے نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، غافل تھے، تو نے تو ہمیں کوئی بتایا ہی نہیں تھا، انا کنا عن ھذا غافلین۔ اور دوسرا اعتراض یہی جو میں آپ کے سامنے آپ کر رہی، ان تقولوا انا اشرک آباؤنا من قبل، کہ تم آ کے کہو کہ شرک جو ہے ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے کیا تھا، وَنَحْنُ ذُرِّيَّتُهُمْ، ہم ان کی ذریت تھے۔ ذریت کیا کرتی ہے؟ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ۔ اور ایک اور یاد ہے، انسان کی یہ نفسیات ہے، سب سے زیادہ وہ پسند کس کو کرتا ہے؟ اپنے آباء و اجداد، بلکہ فخر کرتا ہے۔ ایک آتا ہے وہ جو حدیث میں ہے، 5 سٹیپس جو ہیں اس میں تفاخر کی ایک سٹیج آتی ہے۔ تفاخر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ سچویشن میں ہے، وہ نیچرل ہے، وہ اس تفاخر کو غلط کر لو گناہ گار ہو جاؤ، اس تفاخر کو جو اس طرح استعمال کرو جیسے کرنا چاہیے تو صحیح۔ تو تفاخر کی بھی ایک سٹیج آتی ہے انسان میں، لہب ہے، لاب ہے، جو بھی اس میں 5 سٹیجز ہم چلیں گے سو حدیث تک تو انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ اسلام میں کیا ہے کہ انسان کو اپنے آباء و اجداد پر ہمیشہ خاص ایج میں بہت فخر ہوتا ہے، میرے آباء و اجداد، میرے فلاں، اور اس کے بڑے سارے وہ بھی بنے ہوئے لطیفے بھی کہ آباء و اجداد کی تعریف کرتے کرتے ایسی پھڑ مار دی کہ جس کا کوئی ممکن نہ ہو۔ تو آباء و اجداد پر فخر کرنا اور آباء و اجداد پر کے راستے پر چلنا انسان کی اتنی بڑی طلب ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے کہ وہ رسولوں سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم چاہیں گے اس پر ما وجدنا آباؤنا، ہم نے جہاں اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو کیا نئی بات کرتا ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے۔ اور جب بھی انسان نے حق کو جھٹلایا ہے، ایک ہی وجہ سے جھٹلایا، کس وجہ سے؟ کہ آباء و اجداد اس راستے پہ نہیں تھے جس پہ بلایا جا رہا تھا، تو ہم تو وہی پسند کریں گے۔ تو یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا، تم آ کے کہو گے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو گھر میں تو تو نے ہمیں پیدا کر دیا، آباء و اجداد مشرک تھے، ہم تو ان کے بعد ان کی ذریت تھے، ہم نے کیا کرنا تھا؟ بولو کیا کرنا تھا؟ وہی کرنا تھا جو آباء و اجداد کرے۔
افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے. تو نہ اس گھر میں پیدا کرتا. لیکن یاد رکھ بلوغت کے بعد کوئی عذر نہیں، قطعاً کوئی عذر نہیں. کہاں پیدا ہوئے، کہاں ہوا، کیا کوئی عذر نہیں ہے. ہاں یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے مکلف نہیں کیا جائے گا. جو جتنا اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ مجھے کتنی صلاحیتیں دی، ان کو کتنی دی، ان کو کتنی دی، ان کو. اور یاد رکھیے گا ہمارا مواخذہ ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہو، کسی کو اس کی صلاحیتوں سے ہٹ کے نہیں ناپا جائے گا. صلاحیتیں جتنی ہیں، ایک شخص کے ساتھ صلاحیت ہے وہ 100 درجے کا کام کر سکتا ہے اور اس نے 50 درجے کا کیا ہے، بڑا کمال کیا اپنی طرف سے. آپ یاد رکھیں اگر کسی کے پاس لاکھ روپے اس نے 50,000 جو اللہ کی راہ پہ دے دیا، اس کے حساب سے تو بڑا کمال ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کتنے لوگ لاکھ میں سے 50,000 تک دیتے ہیں، لیکن اس نے بڑا کام کیا، رب کے لیے کر دیا. لیکن ایک شخص کے پاس 10 جتنی کارکردگی تھی اسے 10 کا 10 دے دیا. کون جیت گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بیچ میں بہت ساری باتیں میری بہنوں بیٹیوں اس لیے بھی ضرور وضاحت کر دیتی ہوں، قریب قریب رہتی ہوں موضوع کے، لیکن کر دیتی ہوں وضاحت کہ بہت سے لوگ کئی دفعہ بہت جو لیٹ آتے ہیں ان کے خیال سے یہ بات جو ہے وہ نہیں کی گئی ہوتی، یا پتہ نہیں ہے یا بتانا ہے. خاص طور پہ جس کا ذکر آ جاتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کا حوالہ جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں، تاکہ ایسا ہوتا ہے آپ مثال کے طور پہ کوئی کتاب پڑھنے بیٹھے اور اس میں ایک ریفرنس ہو کسی کا صرف، اور اس ریفرنس کا آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کتاب پڑھنے میں کتنے مضطرب ہوتے ہیں. اور یار یہ کیا تھا، یار یہ ہے کیا، اس کا پتہ چلے گا تو کتاب سمجھ آتے. تو اس لیے کوشش کرتی ہوں میں ریفرنسز جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے میں اس کو بتاتی رہوں. اور اب میں دوبارہ آ رہی مجالنا میں بین ایدیہم صدق، ہم نے ان کے سامنے ایک کیا رکھ دیے، آڑ کہیے، سد کہیے، دیوار کہیے، رکھ دیے. کیوں رکھ دیے؟ کہ ہماری اعلیٰ ہماری نعمتوں سے بہرہ مند ہونے، آیات الہی سے جو ہے وہ مستفید ہونے کی ان کو طاقت زیرو کر دی گئی ہے. دین کے پاس جب تعصب نے، تکبر نے ان کو جو ہے دین کو قبول کرنے اور رسول کو رسول ماننے اور اللہ کو واحد ماننے اور باس بعد الموت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو ہم نے بھی ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ یہ کیا کہ ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اور وہ سچ مچ کے اندھے نہیں تھے. سمجھ آئیے نا، سمن بکمن عمی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ ایسا کر دیا ہے کہ وہ گونگے بہرے اندھے ہو گئے ہیں، نہ نشانیاں اللہ کی نظر آتی ہیں، نہ ہدایت رسول سنائی دیتی ہے، نہ رسول کے ساتھیوں کی کارکردگی دکھائی دیتی ہے، کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. آپ کے سامنے کسی کی اعلیٰ کارکردگی ہو تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کیسا شاندار آدمی ہے، کون سے وہ ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے. اس کی تعریف، اس کی جو ہے کہ تقلید کرنی چاہیے. تو نہ ان کی آنکھوں میں یہ جرت ہے. اور بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں انڈائریکٹلی کہی ہے کہ میرے محبوب کے ساتھیوں کو تو دیکھو ایمان لاتے ان کی شخصیت میں کیسا انقلاب آیا ہے، مثبت آیا یا منفی آیا ہے، کیسی شاندار شخصیتیں سامنے آئی ہیں، کیسے عظیم ترین کردار سامنے آئے ہیں. تم ان کو تو دیکھو، خود بخود تمہارا دل ایمان لانے کو چاہے گا. آپ میں سے کوئی چیز کسی کو ملے اور اس کو بہت اچھی لگے اور دوسرا دیکھے تو کہے گا بہتر ہے میں بھی یہی لے لوں، یہ بہت اچھی. تو ایمان اچھا ہے جس کی وجہ سے ایمان لانے والے ان کی شخصیت و کردار و سیرت و اعمال عظیم ترین ہو جاتے ہیں. تو دیکھنے والے کا دل سے ہم نے ان پر دونوں طرف سے، چاروں طرف سے، اوپر سے بھی آگے پیچھے کیا کر دیے، ہم نے ایک ایسی آڑ بنا دیے. یہ بد نصیب نہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر پہلے کیا کہا، اغلال ہے، نہ جو ہے نہ اوپر دیکھ سکتے نہ نیچے، نہ آسمان کی نشانیاں نہ زمین کی نشانیاں، محروم ہو گئے. پھر اس کے بعد پیچھے تمام کیا تھی عبرتیں، کس چیز کی، ایام اللہ کی عبرتیں، بے شمار قومیں جن کے ساتھ جو معاملہ ہوا. اور جہاں یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی، تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا. تو پیچھے بھی لگا دیا گیا، پیچھے سے بھی آڑ آ گئی.
فرنٹ پہ آگے جانے کے لیے دیکھ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں کیا ہے اس کو بھی اندھا کر دیا اور اوپر سے بھی ڈھانپ دیا گیا. گویا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ والی بات ہے, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا, اور جس کو کچھ نظر نہیں آتا, یہ 3 باتیں اسی لیے, جس کو کچھ نظر نہیں آتا وہ ہدایت پر کیسے جائے گا, اور اگر وہ اندھے کے ساتھ بہرا اور گونگا بھی ہے. بہرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیسے سناؤ گے بہرے کو جب وہ منہ موڑ کے جا رہا ہے, تیری طرف رخ ہو تو کوئی اشارہ کر کے سمجھا لے گا, جب وہ منہ موڑ کے دوسری طرف جا رہا ہے اس کو کیسے سمجھاؤ گے بہرے کو, اندھے کو کیسے ہدایت دو گے, کیسے راستہ دکھاؤ گے. تو یہ 3 چیزیں, اور یہ اندھا پن اور یہ بہرا پن یہ جو ہے یہ مادی نہیں ہے, حواس خمسہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ ہمارے لا تعمل ابصار ولا تعمل ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل کے اندر جہاں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اندھا کر, وہاں کہا تھا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, یہاں کیا کہہ رہے ہیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, یہ نہیں دیکھ پائیں گے. اب ان پر لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ, اب ان پر رب کا عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا, سخت ہو چکا, واقع ہو چکا. اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, نہ یہ دیکھ پائیں گے, نہ یہ سمجھ پائیں گے, نہ یہ سن پائیں گے, اور نہ ہی یہ عمل کر پائیں گے. آگے بھی آڑ ہے, پیچھے بھی آڑ ہے, اوپر بھی پردہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے پہلے کیا ہے, گلے میں توق ہیں تکبر کے, اور تعصب کے گلے میں توق ہیں نہ اللہ کی آسمان کی نشانیوں. آپ دیکھیں خاص حد سے اوپر بھی نہیں دیکھ سکتے آپ, جہاں تک آپ کی گردن جائے گی اس سے اوپر نہیں جا سکتے آپ, سمجھ آئے. تو وہ توق جو ہے نہ آسمان کی نشان اللہ تعالیٰ کی آیات تک جو ہے توجہ کروا ہو سکتی ہے, اور نہ زمین پر ایک خاص جگہ ان کا جو ہے وہ اڑ گیا. اور تکبر سب سے بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ تکبر کے کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اور کافروں کی لسٹ میں لے لیتا ہے. ہم متکبر کو ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ تو جو ہے کافر ہے, نہیں, لیکن رب کے رجسٹر میں, رب کی انٹری میں انکار حق کرنے والا, احکام الہی کا انکار کرنے والا, چاہے ایک حکم کا انکار ہو, چاہے ایک, یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, یہ لوگ چاہتے ہیں رب کو بھی راضی کر لیں, نفس کو بھی راضی کر لیں, ادھر کی دنیا سے بھی فائدے اٹھا لیں, ادھر کے اللہ کی نعمتوں سے بھی فائدے اٹھا لیں, ہم درمیانی راہ چلتے چلے جائیں. اللہ کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا, حقیقی کافر ہیں جو دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا, جو JJON ہیں, جیڑا جیتے ہو دے نال ہے, نہ اس کے وفادار ہیں نہ اس کے وفادار ہیں. اس والی پارٹی کے ساتھ بھی رکھے ہوئے تعلقات, اس والی پارٹی کے ساتھ بھی رکھے ہوئے تعلقات. آپ کو پتہ ہے ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے, جو دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا انجام. اور جو 2 گاڑیوں میں سوار ہونا چاہے تصور کر لو, 2 گاڑیوں میں, تو اسے یاد رکھے گا کہ جو درمیانی راستہ اختیار کر ہمارے ناراض نہ ہوگا. ہماری دنیا میں جتنا میں نے اپنی زندگی 5 صدی میں جو میں نے تجربہ کیا, ہم سارے پاکستانی درمیانی راہ چلنا چاہتے ہیں. چھوڑ دیجئے ان کو, اللہ تعالیٰ کے ان کو جو ہے ولیوں کو, اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو جو ظاہر نہیں ہیں یا ظاہر ہیں, گنتی کے جتنے بھی لوگ ہیں, قلیل ہیں یا کثیر ہیں, لیکن اکثریت کو چاروں طرف جو میں نے آپ نے بھی جو غور کیا ہوگا, ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں نا, ہمیں یہی بتایا ہے کہ نماز قرآن کرتے رہو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, اور دنیا میں جیسے مرضی جیو. یہ ہمیں بتائے گا. ہماری دنیا کا تعلق, ہمارے باقی اعمال کا تعلق رکھا ہی نہیں دین سے, ایمان سے, سچائی. ادھر جو مرضی کرو, جیسے مرضی کرو. ہمارا معاملہ, ہر سال عمرہ کرنے والا شخص سود کا کاروبار کر رہے ہیں آپ کی دنیا. ہر سال عمرہ کرنے والا شخص جو ہے وہ آپ کے ہولڈنگ اور ملاوٹ کر رہا ہے, اپنے سامان کو جو اس طرح کر کے بیچ رہے ہیں. ہر سال عمرہ کرنے والا شخص, ہر سال زکوٰۃ بھی کھلی دینے والا شخص جو ہے دنیا میں بہت سی مخلوط محفلوں کو انکریج کر رہا ہے. میں مخلوط سمجھتی ہوں نا, لڑکی اور عورت کو انکریج کر رہا ہے. تو یہ تو ہمارا بزنس ہے, یہ تو زندگی ہے. یہ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اگر اسلام کا دعویٰ ہے
اگر کہتے ہو میں مسلمان ہوں، اپنے پورے وجود، پوری صلاحیتیں، پوری خواہشیں، پوری توانائیوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تھوڑا بہت داخل ہونے والا اللہ اس کو قبول نہیں، اور اللہ اتنا غیرت والا ہے، بہت مہربان ہے، متحمل ہے، بردبار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا بردبار اللہ کائنات کی کوئی طاقت اتنی بردبار ہے، لیکن اپنی شراکت میں ایک بال برابر چیز برداشت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک قبول نہیں کرتا، اتنی سی بھی شراکت قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ہم جو ہے، ہم بے شمار لوگ آپ دیکھیے گا ان کو کہے خان یہ دیکھ تو نے، یہ دیکھ ماتھے پہ تیرے محراب ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، ابھی تو نے شلوار بھی اونچی پہنی ہوئی ہے، ابھی مسجد سے ہو کیا ہے، خدا کے لیے یہ دیکھ یہ کام ہے، اوے خوچا یہ ہمارا بزنس ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ہمارے میں سے اکثریت جو ہے گھر کی زندگی، لباس کیسے پہنیں گے، تہوار کیسے کریں گے، رواج کیسے ہوں گے، ہمارے طور طریقے کیسے ہوں گے، میل ملاقات کیسی ہوگی، تعلقات رشتہ داروں سے اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر، اپنے فوائد اور اس کی بنیاد پر ہوں گے، یہ سارے تو ہماری کام ہے نا، اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے؟ ایک بھی زندگی کا میرا اتنا سا، میری خائنۃ العیون، اللہ نے میری آنکھ کا جہاں استعمال مجھے کہا ہے اس سے ذرا سی بھی خیانت، وہ بھی میرے اس کے اندر جو ہے دخل اندازی ہوگی، میرے دین کے اندر جو ہے وہ کمزوری پیدا کرے گی، دین کی قوت کو کم کرے گی۔ ہم کیسے پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ہمیں بہت، اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگرچہ بہت مشکل لگتا ہے یہ دنیا اور دنیا کی باتیں، ایک بچی ہے جس کو بہت زیادہ اندر سے دل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی رکھی ہے، ایمان کی، دین کی، تعلق کی، نصیبوں والی ہے، لیکن جس دنیا میں وہ پل رہی ہے وہاں کی چیزیں خود بخود اڈاپٹ کر رہی۔ کوئی اس کو یہ کہنے، سب یہ کہنے والے پاگل ہو، یوں دوپٹہ لو، یوں بال کھولو، یوں فلانا کرو، یہ اسٹائل بناؤ، یہ کرو۔ اب اس کو کیوں نہیں اچھا لگے گا جب چاروں طرف سے اس کو ایک ہی بات نظر آ رہی ہے کہ اس کے بھی بال کھلے، اس کے بھی بال کھلے، اس کا تو دوپٹہ کندھے پہ بھی نہیں ہے، میرا چلو کندھے پہ نہیں، تو کیسے کرے؟ اندر کی روشنی کو، اس لو کو بڑھانے کے لیے دائیں بائیں کوئی ہوگا اس کی لو بڑھانے کے لیے، تو اور لو بڑھانے والا اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ جو معاشرے کے ان تمام اثرات کو زیرو کر سکے۔ تو یہ ہمارے ہاں دنیا میں آپ دیکھ لیجئے بہت بے شمار لوگ نیک صالح، اور خواتین بھی نیک صالح، لیکن جہاں ہماری دنیاوی کارکردگی کا تعلق آتا ہے، دنیاوی رسوم و رواج کا، دنیاوی تہواروں کا، دنیاوی ہمارے اپنے زیب و زینت کا، تمہارے اللہ نہ زیب و زینت سے منع کرتا، کس چیز سے منع نہیں کرتا، اس کا استعمال ہم غلط کرتے تھے وہ اور بات۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہرحال ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اتنی پون صدی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، نہ اللہ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کوئی کہہ کے تو دیکھو، تو اس جائے گا کہاں کہہ کے؟ اللہ تو ہے، اللہ کو تو سینے میں رکھا ہوا ہے، لیکن سینے میں کہاں تک رکھا ہوا ہے؟ نماز خوشی و خضوع سے پڑھ لی، خوشی و خضوع سے پڑھنے والے بھی یقیناً دنیا میں ہیں، خوشی و خضوع سے پڑھ لی، اذکار بھی کر لیے، تسبیحات بھی کر لی، اللہ کی جو ہے حمد بھی کر لی، اور جو ہے نوافل بھی پڑھ لیے، اور جو کچھ ممکن ہے کر لیے۔ لیکن جب میری اپنی ذاتی زندگی آئی، عملی زندگی، مادی زندگی، اس میں کیا چلتا ہے؟ نفس کی مرضی، دنیا والوں کی مرضی، رواجوں کی مرضی، ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو۔ پاگل ہو، جہاں رہتے ہو ویسا رہنا سیکھو۔ چلو تم ادھر ہو، ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تم چلو ادھر ہی، ہوا کے مخالف چلو گی تو ختم ہو جاؤ گی، اڑا دی جاؤ گی۔ کرو اس طرح، زمانہ باتنا سازت تو با زمانہ بساز، زمانہ تیرے ساتھ نہیں بنا کے رکھتا، تیرے طریقوں پہ نہیں چلتا، تیرے طریقے پسند نہیں کرتا، تو رب کے طریقوں پہ جاری، تیرا مذاق اڑایا، محمد کا اڑایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم باقی کیا رہ گئے؟ تیرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو زمانے کے ساتھ سازگاری کر لے، دوستی کر لے، ادھر کو چل پا۔ ایمان والوں کا تقاضا ہے، زمانہ باتنا سازت، زمانہ تیرے ساتھ سازگار نہیں ہے، زمانہ تیرے طریقوں، تیری کارکردگی، تیرے ایمان، تیرے کردار و سیرت کے مخالف ہے، تو بعض زمانہ ستیز کھڑا ہو جا،
لڑ زمانے سے، سیدھا راستہ یہی ہے، میں نہیں اس طرف آؤں گا. لیکن دوسری طرف عام طرف چاروں طرف آپ دیکھیے دنیا میں کیا سکھایا جاتا ہے. ماحول کو دیکھو، حالات کو دیکھو، ماحول سے ٹکراؤ نہیں، یہ عام لوگ سکھاتے ہیں. ماحول سے ٹکراؤ نہیں، ماحول سے ٹکرا کے انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. چلنے دو جیسا لوگ چل رہے ہیں، خاموشی سے چلنے دو. مومن یہ نہیں کہتا. مومن ہوا کے ساتھ جدھر ہوا ہونی چاہیے. مومن ہوا کے مخالف چلتا ہے تو دین اسلام قائم ہوتا ہے. ہوا کے مخالف اور بہاؤ کے مخالف چلتا ہے مومن. چند مومن چل پڑے، محمد چلے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا کے مخالف، شرک کے خلاف، سمجھ آئیے نا، کھڑے ہوئے بتوں کے خلاف، کھڑے ہوئے شرک کے خلاف، پیش کی وحدانیت، اکیلے کھڑے ہوئے. لیکن کیا ہوا؟ ثابت ہو گیا. اگر محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی پلاننگ، اگر وہ بھی اسی راستے پر چلتے رہتے تو یہ اتنا بڑا انقلاب جو دنیا میں آپ کو دین کا آپ جو دیکھ رہی ہے کبھی بھی نہ آتا. ہم میں سے کوئی ایک بھی ہو زمین آسمان سے اترنے والا، بادلوں میں سے نکلنے والا، شدید گرمی، لو، سخت لو، جھلس رہا ہو سارے کا سارا ماحول، اور بادل گر آئے، اور ہر قطرے کے دل میں ڈر ہے. ہر قطرہ یہ سوچ رہا ہے میں ایک ننھا سا قطرہ، میں تو بادل سے چھٹوں گا اور یہ لو جو ہے یہ مجھے کھا جائے گی، میرا وجود مٹا دے گی، میں ختم ہو جاؤں گا، غائب ہو جاؤں گا، میرا زمین پہ جانے سے کیا فائدہ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انہی میں سے ایک قطرہ، جیدار قطرہ، آپ جیسا اللہ کرے، آپ جیسا اور ہم جیسا اللہ کرے، وہ کہتا ہے مجھے تو جانا ہے چاہے میں راستے میں فنا ہو جاؤں، میں تو جاؤں گا. وہ ایک قطرہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کارواں بنانے سے پہلے اکیلا چلنا پڑتا ہے. اب وہ ایک قطرہ گرا تو اس کو دیکھ کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، چند قطروں کی موت ہوئی. جب تیزی کے ساتھ پانی آنے لگا تو پھر جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، لو نے، حبس نے ان کو قتل کرنا چھوڑ دیا اور وہ زمین پر آئے اور جل تھل ہو گئی، اور زمین والوں کو جو اللہ کی رحمت ملنی تھی مل گئی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انا شکر اللہ الاحسان علیکم.